وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ایک ہی درخواست کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ آئے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں کرے گا اور دین سے اللہ نوازے گا، اور دوسری گناہوں سے بھی انشاءاللہ بچنے کی اللہ تعالیٰ طاقت اور توفیق اور نصرت عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر آدمی نہ نیکی کر سکتا ہے نہ گناہوں سے۔ تو بس وہی ایک بات یاد کی ہے کہ اس کو بھی یاد رکھیں دعاؤں میں، اور میری صرف اتنی گزارش ہوگی کہ ایک سپارہ اگر آپ اس کو پڑھ کے ہدیہ کر دیں، ہر ساتھی ایک سپارہ پڑھ کے۔ اور دوسرا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، میرا معمول ہے کافی عرصے سے کہ میں روزانہ، آپ کا بھی معمول ہے، مدارس میں تو ہوتا ہی ہے، لیکن آپ اس معمول کو بنا لیں اگر نہیں ہے، کہ روزانہ صبح نہ سورہ یاسین پڑھ لیا کریں۔ اچھا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے نا، ہمارے ایک دوست اللہ کو پیارے ہو گئے، تو وہ ان کا نام تھا مولانا حفیظ سینٹر میں جو محمد علی، تو وہ بھی ینگ 33 سال کی عمر میں اللہ کی شان کے وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو اب جب ہم اپنے ایصال ثواب کرتے ہیں تو جو صبح سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو اس کو شامل کر لیتے ہیں کہ اللہ اس کا اجر ان کو بھی ملے، ایک دفعہ نیت کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ایک وسیم تھے، وہ بھی 34 ایئرز میں اتنی ہوگی یا کوئی 35-36 سال ہوگی، سڈنلی ان کو بھی وہ بڑے نیک صالح تھے، بہت ہی غیر معمولی صفات کے مالک تھے، سچے اور سچے آدمی۔ تو ویسے ایچیسونین تھے لیکن اندر سے پکے جو تھے نا وہ اللہ والے تھے اور دنیا سے بے رغبت تھے، اور اللہ کی شان، اللہ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا چھوٹی عمر میں، تو اس کو بھی اسی میں شامل کر لیا۔ اب میں صبح سورہ یاسین پڑھ رہا تھا تو میں نے یوسف کو اس میں شامل کر لیا۔ پھر اور عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے، تو جو بھی دنیا سے رخصت ہوتا چلا جائے آپ کے عزیز و اقارب میں سے، تو اس کا ایک حق ہے کہ ہم اس کے لیے ایصال ثواب کریں۔ تو اس کو پھر اچھا یہ نہ سمجھے گا کہ وہ ایک سورہ یاسین صرف ایک آدمی کے لیے ہوتی ہے۔ آپ نیت کریں کہ یہ جو سورہ یاسین میں پڑھ رہا ہوں اس کو میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے، اور اس کا جو اجر ہے وہ میرے ان تمام احباب کو چلا جائے۔ اور ایک دفعہ میں تو ایسے کیا کہ میں نے لکھ لیا کہ ان کو، تو وہ ذرا مضبوط ہو جاتی ہے بات، اور پھر لکھا کہ جن کی میں نے نیت کی ہے ان کو، تو کوئی اس کا بہت لمبا نہیں کرنا ہوتا کہ آپ نے کوئی اس کو دیکھ کے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، آپ نے ختم کی، تو اس کو اس کا ثواب کا ایصال ثواب کو پہنچانا ان لوگوں کو۔ تو ایک یہ ہے کہ آپ سورہ یاسین پڑھ کے تو یوسف کو ایصال ثواب کر دیں۔ دوسری بات، حدیث میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، قرآن کا دل ہے، تو ایک دل آ گیا نا، وہ قرآن کا دل ہے۔ اور اگلی دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ ہر مومن کے دل میں ہو، تو حضور کی چاہت کو پورا کر دینا چاہیے نا۔ اس کو یاد کر لیں، اس کا طریقہ روزانہ پڑھیں۔ اچھا اس کو یاد کرنے کا بھی ارادہ نہ کریں، اگر کر لیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر طبیعت میں کوئی مشقت ہے اس کو روزانہ پڑھ لیں۔ آپ جب 3-4 مہینے پڑھ لیں گے تو آپ کے منہ پہ چڑھ جائے گی، 6-7 مہینے کے بعد وہ ویسے ہی آپ اس کو بغیر دیکھے پڑھنا شروع کر دیں گے، سال میں وہ یاد ہو جائے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن کا دل ہے، اور حضور کیا فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر مومن کے دل میں ہو، تو اس لیے آپ اس کو یاد کر لیجئے اور اس کو روزانہ صبح پڑھ لیجئے۔ اگلی بات یہ ہے کہ بہت سارے اکابر نے 4 کے قریب اعمال بتائے ہیں کہ جن سے یہ مصائب اور مشقت ٹلتے ہیں۔ جیسے اس میں ایک صدقہ ہے، صدقہ تو ہر شے کو ٹال دیتا ہے صدقہ، اور ایک اس میں سورہ یاسین کا پڑھنا ہے، ایک یہ جو ہم ختمات خواجگان پڑھتے ہیں اس کے بارے میں بھی آتا ہے، جن جگہوں پہ پڑھے جاتے ہیں ان جگہوں پر بھی مصائب اور مشقتیں ٹلتی ہیں۔ تو سب سے پہلے نا آپ سورہ یاسین کو یاد رکھیے کہ سورہ یاسین جو ہیں
وہ یعنی مصائب اور مشقتوں سے بھی بچاتی ہے. پھر یعنی اس سے خاتمہ بالایمان بھی ہوتا ہے، اور کہتے ہیں موت کے وقت بھی جان کنی کے عالم میں بھی پڑھنی چاہیے. بہرحال اس کو زندگی میں پڑھتے رہیں. لیکن اتنی کمال کی چیز ہے. مثلا میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ ان دنوں میرے اوپر قلب پر بڑا بوجھ بھی تھا اور کچھ دماغ پہ اثر بھی تھا، تو میں سورہ یاسین کو پکڑ لیتا تھا، یعنی معمول کے علاوہ. تو جیسے ہی سورہ یاسین نصف میں پڑھتا تھا، وہ سارا قلب سے اور دماغ سے جو بوجھ اور غم اور حزن وہ ایک دم اتر جاتا تھا. بلکہ یقین جانیے میں آپ کو بتاتا ہوں، واللہ آپ کو بتاتا ہوں آج کی بات، آج بھی میرے اوپر ایسا ہی کچھ وقت تھا. تو میں نے کہا سورہ یاسین پڑھتا ہوں. جب میں نے سورہ یاسین پڑھی تو میرے اوپر سے سارا حزن اور بوجھ اتر گیا. تو پتہ میں نے کیا کہا، یعنی میں نے کہا اللہ تیری یاسین پہ میں قربان. میں نے نہ 10 دفعہ یعنی انجوائے کیا. یعنی میں نے اصل میں جیسے ایک آدمی کو نیند نہ آ رہی ہو تو وہ ٹرنکولائزر لے لے تو نیند آ جانے میں اسے بڑی خوشی ہوتی ہے. اچھا کسی کو انگزائٹی ہو تو وہ کوئی ایلپ لے لیتا ہے اور زبان کے نیچے کوئی اینگزائٹی، وہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر. اور کسی کو آپ کو پتہ ہے بعض کو انجائنا ہوتی ہے تو زبان کے نیچے گولی رکھتا ہے، وہ بھی ریلیف ہو جاتی ہے. تو میں جس حالت میں تھا نا، وہ میں نے سورہ یاسین جب پڑھی تو بلیو کیجئے، یقین کیجئے کہ میں پوری طرح سے نکل آیا اس حالت سے. تو میں نے کہا یا اللہ تیری سورہ یاسین پہ میں قربان. یہ تو بڑی کمال کی چیز ہے کہ سورہ یاسین اور ایک قرآن اور قرآن کا دل، اور اللہ نے اس کی توفیق بھی دے دی ہے. اور پھر توفیق مل جانا بھی بڑی بات ہے. تو یہ تو سارے مصائب کا حل ہے، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں. تو مجھے یاد آ گیا حضرت مولانا ہمارے حضرت مرشد عالم کو کیا کہتے ہیں، حافظ غلام حبیب صاحب، کہ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور پھر رہے تو پریشان. تو مجھے ان کی بات یاد آ گئی کہ تیرے پاس ہو قرآن اور پھر رہے تو پریشان. تو سورہ یاسین نے مجھے ایسی ہر چیز سے نجات دے دی. تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ بیٹا جب یہ قرآن کا دل ہے اور اتنا تو قرآن کا حق ہے نا، تو جتنے تو ظہیر بیٹا کے جتنے طالب علم ہے نا اور ذکر کے عاشق ہیں، وہ نا 90 ڈیز میں سورہ یاسین یاد کرے گا. 90 ڈیز میں. اور جو بھی سورہ یاسین 90 ڈیز میں یاد کر لے گا، ہم اس کو گفٹ بھی دیں گے، جنید جمشید کا گفٹ دیں گے، جو 90 ڈیز میں سورہ یاسین یاد کر لے گا. تو آپ نے سورہ یاسین یاد بھی کرنی ہے، پڑھنی بھی ہے، اور روزانہ بھی پڑھنی ہے. کوئی اللہ کا بندہ چلا جائے، کسی کے والد کا انتقال، اس کو بھی یاد کر لیجئے. کوئی دوست چلا جائے، اس کو بھی یاد کر لیجئے. تو ایک تو یہ بات، اب صبح اٹھ کے برکت بہت ہو جائے گی. پھر قرآن کا دل ہے تو آپ قرآن کا دل پڑھ رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خواہش کہ بھی میں چاہتا ہوں میری تو حضور کی ڈیزائر کو پورا کرنا. کہتے ہیں نا یار میں اپنے دوستوں کی خواہش کو پورا کرنا چاہیے، ماں باپ کی. تو حضور کی ڈیزائر ہے کہ ہر مومن کے قلب میں ہو، تو آپ اس کو بھی یاد کر لیجئے. اور اس کا بیٹا بڑا آسان سا طریقہ ہے. سورہ یاسین اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو میں نے نا سورہ یاسین چیز منگوائی تھی 100 کے قریب، میں نے تقسیم کر دی. اور میں نے ایک شرارت بھی کی. وہ شرارت حضرت میں نے یہ کی کہ میں نے کہا یار وہ جو میرے والی سورہ یاسین ہے نا وہ لینی ہے تم نے. اب بتاؤ میرے والی کیا ہوتی ہے، تیرے والی کیا ہوتی ہے. اور جان کے میں نے بڑی عمدہ خوبصورت سی سورہ یاسین خریدی. میں نے اس کو کہا کہ شہر میں سورہ یاسین مطلب اس کی ہدیہ 15 20 25، میں نے کہا یار جو سب سے اعلیٰ ترین سورہ یاسین ہے نا چھپی ہوئی وہ لے کے آؤ، 100 لے کے آؤ. اچھا اب میں نے کرنا کیا شروع کیا، میں کہا یار وہ تو میرے والی سورہ یاسین تم نے لینی ہوتی ہے. مقصد تھا کہ وہ ایک چیز کی امپورٹنس اور کیوریوسٹی کو کریٹ کرنے کے بعد تو انہوں نے جناب وہ سورہ یاسین شروعات کی اور سنا دی. ہم نے اس دفعہ ہمارے جو اعتکاف تھا اس میں نے کہا بھی سورہ یاسین یاد کر لو. آپ کو کتنے لوگوں نے سنائی سورہ یاسین سنائی نا؟ ہاں جی کافی سورہ یاسین یاد کر کے سنا 10 دنوں میں. تو سورہ یاسین کو بیٹا قرآن کا اتنا حق ہے، اور یوسف کو بھی سورہ یاسین ہدیہ کر دینا.